بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اس وقت افغان مہاجرین کے انخلا کے تیسرے مرحلے میں موجود ہے۔ تیسرا مرحلہ اسے کیوں کہا جا رہا ہے، ایک تو اس کے اوپر آپ کو میں تفصیلاً ویڈیو میں بتاؤں گی، اور دوسری جانب افغان مہاجرین کے لیے جس خوشخبری کا ذکر میں نے اپنے تھمبنیل کے اوپر بھی کیا ہے، وہ کیا خوشخبری ہے جو اپنی سرزمین، جس میں صدیوں بعد انہوں نے اپنی سرزمین پر قدم رکھا ہے، تو ان کو وہ خوشخبری وہاں سے ملی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ تورخم بارڈر کے ذریعے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کتنے افغان مہاجرین کی انخلا کو ممکن بنایا جا سکا ہے، اس کے اوپر ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دے، ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیوز ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان نے پہلے تو اس کا جو فرسٹ فیز تھا وہ تو 2023 میں اس کا آغاز کیا تھا، اس کے بعد 2024 میں بالکل یہ نہ ہونے کے برابر اسے کنسیڈر کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد 2025 میں دوبارہ سے سیکنڈ فیز کا آغاز کیا گیا، جس میں افغان مہاجرین کو بہت سارے ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مرحلہ وار واپس بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور اس میں سب سے پہلے یعنی جو فرسٹ فیز تھا، فرسٹ سٹیپ تھا، اس میں افغان مہاجرین کی وہ ٹائپ آتی ہے جن کو ہم ACC کارڈ ہولڈر اور غیر قانونی افغان مہاجرین یا غیر قانونی غیر ملکی جو باشندے ہیں وہ کہہ رہے تھے، ان کی واپسی کا عمل جو ہے وہ فرسٹ فیز میں ہونا تھا، جس کے حوالے سے حکومت نے ان کو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی تھی اور کہا تھا کہ 31 مارچ کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا۔ اور یہ پورا مہینہ جو 31 مارچ تھا وہ ان کے پاس رضاکارانہ طور پر ملک سے واپس جانے کا جو ٹائم تھا، جو ڈیڈ لائن تھی، جو ڈیوریشن تھی، وہ ان کے پاس تھی۔ اس کے پاس سیکنڈ فیز میں جو افغان باشندے تھے ان کی جو ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں وہ تھی ان کے پاس PR کارڈ ہولڈرز، یعنی جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے ہیں، جو پاکستان میں UNHCR کے انڈر رجسٹرڈ ہے، اور ان کی تقریباً جو تعداد بنتی ہے وہ 14 لاکھ جو ہے، یعنی 14 لاکھ جو ہے ان کی تعداد بنتی ہے۔ سیکنڈ مرحلے میں یعنی سیکنڈ فیز میں ان افغان مہاجرین کی واپسی تھی، جس کی ڈیڈ لائن ہمارے پاس کیا تھی، 30 جون تک کی تھی، اور 30 جون کے بعد ان کی جو واپسی کی جو مدت تھی اس میں بہت سارے امکانات ظاہر کیے گئے کہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کوئی ان کے اوپر رحم جو ہے وہ کی جائے گی، یا ان کی جو امیدیں تھی کہ 6 ماہ سے لے کر تقریباً 1 سال کی جو مدت میں ان کی توسیع ہے وہ کی جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ان کی خواہشات تھی وہ تو پوری نہ ہو سکی، جو امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ نہیں ہو سکی۔ تو اب تھرڈ فیز جو ہے وہ حکومت پاکستان نے سٹارٹ کیا، یعنی تھرڈ ویو جسے ہم کہیں گے انخلا کے عمل کی، ریپیٹریشن کی، جو کہ پاکستان اس وقت تھرڈ ویو میں ہے۔ اور اس تیسرے مرحلے میں اب حکومت پاکستان نے تمام جو قسم کے افغان مہاجرین ہیں، چاہے وہ ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، چاہے وہ PR کارڈ ہولڈرز ہیں، چاہے وہ انڈاکیومنٹڈ افغان امیگرینٹس ہیں، چاہے وہ افغان امیگرینٹس جو کسی تیسرے ملک میں جانے کے خواہش مند ہیں، وہ افغان مہاجرین جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں، ان تمام کی واپسی کے لیے 31 جو اگست ہے اس کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا۔ اور 31 کے لیے اب بہت زیادہ دن جو ہے وہ کم رہ گئے ہیں، اب تو کاؤنٹ ڈاؤن ہم یہ کہہ لیں کہ ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج تقریباً 17 اگست ہے، اور 17 اگست کے بعد تو بالکل 10-12 دن جو ہے وہ تقریباً ان کی واپسی کے اس عمل میں رہتے ہیں، جو کہ انہوں نے رضاکارانہ طور پر واپس جانا ہے۔ پہلے 2 مرحلوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں سے بھی جو افغان مہاجرین کو واپس جانے کے احکامات جاری کیے جا رہے تھے وہ بھی نان سیریس ہو رہے تھے، اور بہت سارے ان میں سے اس ریپیٹریشن کو سیریسلی بھی لے رہے تھے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم افغان مہاجرین نے رضاکارانہ طور پر انخلا کیا، اور وہ بھی صرف اور صرف اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے کہ یہاں پر اگر ان کے اوپر چھاپے مارے جاتے ہیں یا گرفتاریاں ہو جاتی ہے تو ان کو سزائیں جو ہے وہ یہاں پر دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس گرفتاری کے خوف کی وجہ سے بہت سارے افغان مہاجرین نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے اس فرسٹ اور سیکنڈ فیز میں یعنی جنوری سے لے کر ابھی تک جو انخلا کا عمل تھا وہ انہوں نے کیا۔
لیکن اب چونکہ پاکستان تھرڈ فیز میں داخل ہو چکا ہوا ہے اور یہ بھی تقریباً آج 17 تاریخ جو ہے وہ ہو چکی ہے، تقریباً 17 دن جو ہے اس تیسرے فیز کی اب پاکستان جو ہے وہ گزار چکا ہے، تو وہاں سے یعنی افغانستان سے اب اس تمام تر کی کیا تیاری ہو رہی ہے، کیا خوشخبری ان افغان مہاجرین کو ملنے والی ہے، وہ بھی میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو اب کیونکہ فرسٹ اور سیکنڈ فیز میں جس طریقے سے یہاں کے جو باشندے تھے انہوں نے بالکل بھی سیریسلی نہیں لیا، اسی طریقے سے افغان جو حکومت ہے یعنی طالبان کی جو حکومت ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ امیدیں وابستہ ہو چکی تھی، جس طریقے سے آنیاں جانیاں ہو رہی تھی، جس طریقے سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس طریقے سے ہم سفارتی لحاظ پہ جو اسٹیٹس ہے ان کی اپ گریڈیشن کر رہے تھے، تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ امید تھی کہ ان کا جو ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کو تھوڑا سا کم کیا جائے، تو وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ ہم ان کے کوئی مطالبات نہیں مانیں گے، ہم یہاں پر دہشت گردی کے جتنے ہمارے پاس 2 درجن سے زائد یہاں پر جو دہشت گرد تنظیموں نے پناہ لیا ہوا ہے اور اس کی سر فہرست جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی، جس کی پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ شواہد کے ساتھ ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ناردرن ایریاز کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، بلوچستان کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کیا صورتحال اس وقت بن رہی ہے، اس کے باوجود وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان تھرڈ فیز میں اس انخلا کے عمل میں داخل نہیں ہوگا، تو یہ ان کی جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو چکی اور پاکستان اب اپنے تھرڈ فیز میں بھی داخل ہو چکا ہے اور ان کو جو 2 ٹوک جو موقف ہے حکومت کا وہ بھی ان کو دیا جا چکا ہے، جس کے بعد اب انہوں نے جو ترخم بارڈر کی اس سائڈ جو ننگہار جو ان کا ڈسٹرکٹ لگتا ہے، پروونس جو لگتا ہے، اس میں انہوں نے اب ان افغان مہاجرین کے لیے مزید جو 1500 سے 2000 جو کیمپس ہے وہ لگا دیے ہیں، یہ ہے ان کے لیے خوشخبری کہ اب ان کی حکومت نے ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر کیمپس جو ہے وہ تعینات لگا دیے ہیں، ٹینٹس وغیرہ لگا دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو جو فائنینشلی سپورٹ ہے ان افغان مہاجرین کو جو پاکستان سے واپس لوٹ رہے ہیں ان کو ہم فائنینشلی بھی سپورٹ کریں گے، اور فائنینشلی سپورٹ کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کوئی اور قسم کی امداد چاہیے ہوا تو وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ڈیلی جو ان کو فوڈ ہے یعنی کھانا اور دیگر سہولیات جو ہے وہ بھی ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کاؤنٹ کر کے بتایا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے جو پاکستان افغان مہاجرین کی انخلا کر رہا ہے، ڈپورٹ کر رہا ہے، تو پاکستان بھی ان کو کھانا پینا صحت کی اور تمام تر فیسلٹیز جو ہے وہ ان کو دے رہا ہے، لیکن کسی کی کاؤنٹ یا وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا، بٹ ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹ بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے ہی لوگوں کو جو واپس آئے ہیں اتنے صدیوں بعد ہی واپس لوٹے ہیں، تو 1500 سے تقریباً 2000 کے قریب لوگوں کو انہوں نے کھانا پینا جو ہے وہ وہاں پر پرووائڈ کیا ہے جو تورخم بارڈر سے واپس گئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی خبر کہ ان کو سب سے جو مین مسئلہ تھا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جی یہاں پر اپنی جائیدادیں، کاروبار، گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، تو وہاں پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو گھر ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، جو کاروبار تھا وہ ختم ہو چکا ہے، بہت سارے تو ان میں سے ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کہاں پہ وہ رہتے تھے، ان کے آباء و اجداد کیا کچھ کر رہے تھے، کچھ بھی نہیں پتا، تو اب ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو زمینیں جو ہے وہ الاٹ کی جائیں گی، یعنی ان کو زمینیں جو ہے وہ بھی مہیا کی جائیں گی جہاں پہ وہ اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے افغان مہاجرین کے لیے جو پاکستان سے واپس افغانستان جا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم، آج جب میں ان کی یہ چیزیں پڑھ رہی تھی نیوز، تو سب سے بڑا کلیم جو گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ برس پہ نہیں کہ جی ہمیں پاکستان میں یہ پرووائڈ نہیں کیا گیا، یہ کیا گیا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ستم ڈھائے گئے ہمارے اوپر، تو اب جب وہ واپس گئے ہیں تو ان کے بقول جو لکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے یا جو ان کے الفاظ کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے صدیوں بعد یعنی کہ دہائیوں بعد 45 برسوں بعد جب یہ لوگ واپس اپنی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھے ہیں، سرزمین پر آئے ہیں، تو یہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہم واپس اپنی سرزمین پر آ گئے ہیں، جو کسی نہ کسی وجوہات پہ اور سب سے زیادہ سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے یہ لوگ اپنی سرزمین
چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، تو اب واپس جا کر وہ بےحد خوش بھی ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اب ایک دم سے ان کو جو ان کی خوشیاں جو ہے وہ کہاں سے آئی، کیونکہ یہاں سے جانے والے جو افغان مہاجرین جن جن کو ہم نے دیکھا ہے، جن جن سے ہماری بات ہوئی ہے، جن جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، تو وہ تو کہیں پہ بھی کوئی خوشی جو ہے وہ ان کو ہمیں تو کوئی خوشی جو ہے وہ ان کی نظر نہیں آئی۔ لیکن البتہ اگر خوش ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی اپنی سرزمین پہ، اور ہر کسی کو خوش رہنے کا حق بھی ہے، تو دعا ہے کہ خوش رہیں اپنی سرزمین پہ، تاکہ یہاں پر بھی جو امن عامہ کی صورتحال ہے اس میں بہتری آ سکے۔ مزید جو ان کی طرف سے ڈیٹیل ہے، کیونکہ تورخم بارڈر کا گزشتہ روز کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پاکستان کی سائٹ سے کوئی ڈیٹیلز یا کوئی فگر جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ کتنے جا رہے ہیں، کتنے ڈپورٹ ہو رہے ہیں، کتنے رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں، یا کتنے قیدیوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ تو ان کے بقول جو ڈیلی بیسس پر 150 سے لے کر 200 کے قریب جو فیملیز ہیں وہ تورخم بارڈر کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر واپس افغانستان جا رہے ہیں، اور گزشتہ جو 24 گھنٹے ہیں اس کے دوران جو افغانستان واپس گئے ہیں پاکستان سے، جن کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے، تو وہ ان کی بقول 246 جو فیملیز تھے وہ واپس افغانستان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے افغان مہاجرین کے لیے کہ وہ یہاں سے اس پریشانی اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں جا رہے تھے کہ وہاں پر جا کر ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کھانے پینے کا کیا کریں گے، صحت کا کیا کریں گے، رہیں گے کہاں، رہائش کہاں کریں گے، بچوں کو خواتین کو کہاں رکھا جائے گا، جاب اپرچونٹیز کا کیا کیا جائے گا، کیا ہمیشہ اپنی زندگی ٹینٹ میں گزاریں گے، یا بہت سارے سوالات جو اٹھ رہے تھے۔ تو اب ان کی حکومت کی جانب سے یہ ایک خوشخبری ہے ان کے لیے کہ ان کو گھر جو ہے وہ وہاں پر مہیا کیا جائے گا، جو زمین ان کو دی جائے گی تو وہ اس پہ اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور فائنینشلی یعنی ان کو امداد جو ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ تو یہ ایک ان کے لیے جو بہت ٹائم بعد جہاں تک ہم نے بھی دیکھا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کی رو رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود فائنینشلی جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہے کہ ہم اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو ریفیوجیز ہیں ان کو واپس اپنی زمین پر آ کر ان کی سپورٹ جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اب وہ فائنینشلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، ویلنگ ہے۔ تو یہ اب مجھے جہاں تک لگتا ہے تو سارے افغانیوں کو اب واپس چلے جانا چاہیے کہ ان کی حکومت اب ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، ان کے تمام تر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اب وہاں پر تیار ہو چکی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دے، شیئر کر دے، ساتھ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی آراء سے بھی مجھے لازماً آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔